نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج اتوار 30 مارچ 2014 مسجد التوحید باندرہ کے اندر ہم لوگ کتاب التوحید کا درس لینے کے لیے جمع ہیں. یہ بھی ایک اتفاق ہے یا یہ کہیے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ مسجد بھی ہماری مسجد التوحید ہے. کتاب کا عربی نام کتاب التوحید ہے. اور توحید ایک ایسی نعمت ہے، ایسی دعوت ہے جس کے لیے اللہ نے سارے رسولوں کو بھیجا. یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ صرف توحید لے کر کے آئے. اور دنیا کے جو علوم ہے، جو تربیت کی ہے انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ توحید کے تابع اور انڈر میں ہے. اخلاق، عبادات، معاملات، اذکار، دعائیں، یہ سب چیزیں توحید کے اندر ہیں. اگر توحید کے بغیر ہے تو یہ فائدہ نہیں دے گی. کسی انسان کے پاس ساری نیکیاں ہوں، نیکیوں کی بھرمار ہو، اگر توحید اس کے عقیدے میں نہیں ہے تو وہ اللہ کی جنت نہیں پائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کیا، بچپنے میں آپ کی پرورش اور مشرکوں سے ٹکر لینا اور آپ کی مدد کرنا، ان میں سب سے بڑا جو کردار تھا آپ کے چچا ابو طالب کا تھا. ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا: یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے پیارے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا تو اسلام پر مرے. ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا، کیا کی کہتوں. دوسری طرف امیہ بن خلف اور بڑے بڑے جو کفر کے سرگنا تھے وہ بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بھی تھے. تو انہوں نے آر دلایا، غیرت دلایا کہ اترغب عن دین عبد المطلب، ارے مرتے مرتے تم باپ دادے کا دین چھوڑ دو گے، اپنے بھتیجے کی بات مان لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید پیش کیا، پھر انہوں نے سوچا کہ مان لو، پھر انہوں نے غیرت دلایا، اور اس طرح سے ان کی وفات شرک پر ہوئی. لیکن زندگی میں انہوں نے جتنی مدد کیا آپ کی، جتنا سپورٹ کیا، پورے مکے میں کسی نے نہیں کیا. بلکہ آپ کہتے تھے کہ ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد ہی یہ لوگ مجھے ستانا شروع کیے، اس کے پہلے ہمت نہیں تھی کسی کی. پھر بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنی مدد کیا، اتنی آپ کی پرورش کیا، احسانات ان کے آپ پر ہیں، مگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے، تو ان کا کیا ہوگا؟ چونکہ شرک پر مرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ، وہ جہنم میں تو ہوں گے لیکن جہنم کی چھچلی جگہ میں، چھچلی جگہ یعنی کوئی سمندر ہو یا کوئی گڑھا ہو، پانی ہے لیکن کچھ جگہیں بیچ میں ایسی ہوتی ہے کہ پتھر ہوتا ہے، اونچائی ہوتی ہے، وہاں رہنے والا گڈھے میں ڈوبتا نہیں ہے. بیچ میں بھی ہوگا لیکن وہ ڈوبتا نہیں، کیونکہ جہاں ہے وہاں نیچے پتھر یا چٹان وغیرہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جہنم کی وہ اسی بیچوں بیچ جہنم میں ہوں گے لیکن اسی جگہ ہوں گے جہاں پہ زیادہ آگ نہیں ہوگی. اور ان کو جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے پیر میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی، اور بعض باتوں میں کہ ٹوپی پہنا دی جائے گی، آگ کی جوتی اور ٹوپی، جس سے یغلی منہما دماغ ہو، جس سے ان کا دماغ اور جسم کھولے گا. یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لولا انا، اگر میں نہ ہوتا، یعنی میرے اوپر ان کے اتنے احسانات نہ ہوتے تو بیچوں بیچ یعنی جہنم کے اندر جو آگ کا مین حصہ اس میں وہ جلتے. تو یہ حدیث صحیح مسلم کی دلیل ہے کہ آدمی کے پاس دنیا میں چاہے جتنی نیکی ہو، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے اور شرک ہی پر مرا، موت شرک پر ہوئی، کفر پر ہوئی، تو پھر اس کی نیکیاں اسے آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اور
ابو طالب سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، محبت اور حمایت کسی اور نے نہیں کیا۔ آج جو ہمارے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ ہم برے ہیں لیکن اچھوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم، حدیث میں ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال صحابہ کرام نے کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی تیاری کیے ہو؟ کہا تیاری تو نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب آدمی ایمان والا ہو، جب شرک سے وہ پاک ہو۔ یہ سوال ایک صحابی نے کیا تھا اور جواب آپ نے ان کو دیا، اور ابو طالب جم کر کے خوب محبت کرتے تھے لیکن شرک پر تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا۔ تو محبت، صالحین سے محبت ایمان اور توحید کے ساتھ فائدہ دے گی۔ ایمان کامل اور توحید خالص نہیں ہے تو صالحین یا بزرگوں کی محبت فائدہ نہیں دے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل خوب گالیاں دے رہا تھا، بہت گالیاں دے رہا تھا۔ ابو طالب کہیں گئے ہوئے تھے باہر، ایک لوڈی سن رہی تھی اس بات کو کہ جب آپ کے چچا ابو طالب آئے، عباس آئے، تو اس سے اس نے شکایت کیا۔ عباس نے جا کر کے خوب ڈانٹا ابو جہل کو، بہت پھٹکارا۔ واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم کو سنا کہ اس نے صبح میں ڈانٹا پھٹکارا تھا، میں نے بھی بہت ڈانٹا پھٹکارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں، اس سے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اور عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ توحید کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی اور وصف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آگ سے بچانے آئے تھے، آگ میں جلنے سے بچانے آئے تھے۔ دنیا میں آدمی ایسے عمل کرے کہ آخرت میں آگ سے بچ جائے۔ ہمارے عقیدے میں ایک چیز ہے آخرت کا عقیدہ، ایمان بالآخرہ یا البعث بعد الموت۔ ایمان کے بہت سارے ارکان ہیں، تفصیل اس کی انشاءاللہ آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توحید کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کیا توحید، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آپ ابھی کتاب توحید لے کر کے بیٹھے ہو، دیکھو دنیا ہواؤں میں جا رہی ہے، راکٹ پہ جا رہی ہے، خلاؤں میں جا رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے، اور آپ پچھلے زمانے کی طرف سے توحید لے کے بیٹھے ہو۔ ایک مزاج اور یہ سوچ آج بھی ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے کہ دین کو حقیر سمجھتے ہیں، نماز، وضو، طہارت، دین کے مسائل کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کو ہی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ ایسا ان کی کم ہمتی یا پس ہمتی کی علامت بھی ہے اور ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو وہ اسی چیز کو پسند کریں گے جو چیز ہمارے نبی نے پسند کیا ہے۔ دین اور دنیا میں فرق ہے یہ۔ دنیا کے معاملے میں آپ جتنا ایڈوانس اور جتنی نئی ٹیکنالوجی، نئی چیز کو اختیار کریں گے اتنا زیادہ آپ آگے رہیں گے۔ ایک چیز جیسے یہ ایک ٹیپ ہے، ٹیپ 2 آج ایجاد ہوا، ٹیپ 3 آئے گا مارکیٹ میں، ٹیپ 4 آئے گا، 5 آئے گا، اس سے اونچی ٹیکنالوجی آئے گی۔ دنیا کے معاملے میں جتنی لیٹسٹ چیز آپ اپنائیں گے اتنا کامیاب رہیں گے، لیکن دین کے معاملے میں جتنا زیادہ پیچھے جائیں گے اتنا زیادہ کامیاب رہیں گے۔ دین میں لیٹسٹ چیز کی ضرورت نہیں ہے، جتنا زیادہ اتنے پیچھے جائیں، اتنے پیچھے کہ آپ کا سلسلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے، تب تو کامیابی ہے۔ اور دین میں بھی ماڈرن اور لیٹسٹ بنیں گے، چیز اپنائیں گے تو ہلاکت ہے۔ یہ فرق ہے دین اور دنیا کے اندر۔ ہمیں دین میں ایک چیز آئی، ہم لیٹسٹ چیز نہیں دیکھیں گے۔ 1434 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا ہے، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم گمراہ رہیں گے، ہم ہدایت پر نہیں رہیں گے۔ دنیا کے معاملے میں جتنی نئی ترقی، نئی ایجاد، نئی ٹیکنالوجی ہے اسے اپنائیں گے، اس کے بعد ہم کامیاب رہیں گے۔ اب کوئی آج دنیا میں رہنا چاہے شاندار زندگی اور کہے نہیں میں اسی چھپر کے مکان میں رہوں گا،
اسی بیل گاڑی اور اونٹ اور گھوڑے پہ سواری کروں گا، تو وہ آج کی دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ نہیں چل پائے گا، وہ کامیاب۔ ٹھیک ہے، تو دین اور دنیا کا یہی فرق ہے۔ یہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، جو بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ یہی ہے فرق، اور یہی معاملہ توحید کا ہے۔ توحید علوم میں سے ایک علم ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی کو پہچان سکتا ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک جو مالک ہے، رازق جو روزی دینے والا ہے، اور معبود حقیقی کو پہچان سکتا ہے۔ معبود حقیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں معبودان باطلہ بھی موجود ہیں، باطل معبود بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ بتائیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا یا رب کے سوا، اور جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم لوگ جو جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، وہ لکھا ہے اور ترجمہ لکھا رہتا ہے، اسی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں بچپن سے۔ اس کا حقیقی صحیح معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق یہ بریکٹ میں ہی صحیح، لیکن یہ اس کا صحیح معنی ہوگا، اس لیے کہ معبودان باطلہ تو بہت زیادہ ہیں، دنیا میں کتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی، لیکن ان میں معبود برحق کون ہے جس کی عبادت کرنا درست اور حق ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ برحق سمجھتے ہیں نا؟ برحق حق پر نہیں، یا معبود حقیقی نہیں۔ بس میں تو آپ سب لوگ انگلش میڈیم سے پڑھے ہوں گے نا، تو پھر چلیے کوشش کی جائے گی، کوئی جملہ دشوار ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ ورتی ورشب، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ کتاب التوحید، یہ توحید کی کتاب، یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہاں سے تم نے یہ بدعت نکال دیا، دین سیکھتے قرآن حدیث سے کتاب التوحید کہاں سے آ گئی؟ آدمی سوچ سکتا ہے اس کا جواب۔ یہ ہیڈنگ جو ہے جو قائم کی گئی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثلا قرآن ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر، الگ الگ صورتیں اتری ہیں۔ اب جب چیپٹر بنایا محدثین نے، فقہاء نے، کہ نماز کا بیان اور پھر نماز کی آیتیں، تعلیم اور علم کا بیان، علم کی آیتیں، کوئی اور چیز نہیں لائے، اسی میں سے جس چیپٹر پر گفتگو ہے اس کی سرخی اور ہیڈنگ قائم کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عمل، آپ کی تعلیم زندگی کی ساری چیزوں کو شامل ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین اسلام میں موجود نہ ہو۔ ایک ملک کی ریاست یا اسٹیٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ انسان جس ملک کے اندر رہتا ہے، ملک میں جس قاعدے قانون کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت وہ قانون سیٹ کیے رہتی ہے۔ کون سا معاملہ اٹھے یہ قانون ہے، چلو عدالتیں پیسہ دیں، ایک ملک کو چلانے کے لیے۔ اسلام ایک ایسا دستور ہے کہ جو دنیا کے ملک کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کے جو دستور اور ضوابط ہیں ان کا بھی ذکر کیا اس نے۔ دنیا کے ملکوں کے دستور میں صرف دنیا کا سسٹم ہے، ملک کے اندر کی بات ہے، اور مرنے کے بعد کا دنیا کے ملک سے کیا لینا ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم کو آپ کو اس سے کیا لینا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں؟
بہت اچھی پوسٹ پر ہوں گے تو 1 منٹ کی خاموشی مل جائے گی آپ کو پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر تھی. تو آپ نے جو باتیں بتائیں دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کی. یہ فرق ہے دین اور کسی ملک یا سلطنت کے نظام میں، یہ فرق ہے. دین آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سوچتا ہے، اور دنیا والے اسٹیٹ یا ملک یا حکومت یہ اگر بہت اچھی ہوگی تو صرف آپ کی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اگر اچھی ہے تو، بری ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. محدثین نے کیا کیا؟ جب حدیثیں جمع کیا تو نماز کی حدیثیں کتاب الصلاۃ کے تحت جمع کیا، وضو کی حدیثیں کتاب الوضو کے اندر میں جمع کیا، غسل ہے یا اسی طرح تیمم ہے، نکاح، طلاق، الگ الگ جو زندگی کی چیزیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والی حدیثوں کو اسی ضمن میں بیان کیا. آپ پڑھیں بخاری شریف یا اور حدیث کی کتاب الطہارہ، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الطلاق، نکاح، کیونکہ اس تعلق سے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ آسانی کے لیے ایسا کیا گیا. اگر ایسا نہ کیا جاتا اور پورے ذخیرہ حدیث کو ایسے جمع کر کے چھوڑ دیا جاتا، کتنی دشواری ہوتی ہے ہمیں تلاشنے میں، ہوتی کہ نہیں؟ جیسے مسند احمد ہے، مسند احمد نے کیسے جمع کیا محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے حدیثوں کو؟ ایک صحابی نے جتنی حدیثیں جمع کیا ایک جگہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات جو بھی ہے 5000 7000 ایک جگہ، عبداللہ بن عباس کی حدیثیں ایک جگہ. تو اس میں تلاشنے میں آپ کو جب آسانی نہیں ہوگی، بہت پریشانی ہوگی. جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، آپ مسند میں کیسے تلاشیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں کس چیپٹر سے متعلق حدیث ہے وہ چیپٹر کھولے اور حدیث پا گئے. تو امت کی آسانی کے لیے فقہا یا ائمہ اور محدثین نے ایک چیپٹر قائم کی. کوئی اگر یہ کہے کہ توحید یا کتاب التوحید یہ بدعت کہاں سے آ گئی، تو یہ اس کا جواب ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. امت کی آسان، جیسے اب کوئی کہے کہ یہ پاروں کی تقسیم، قرآن کے 30 پارے، یہ قرآن کی ترتیب، زیر زبر، اعراب، یہ کہاں سے بعد میں آ گئی چیز، صحابہ کے زمانے میں اعراب نہیں لگا تھا. تو یہ لوگوں کی سہولت کی خاطر ہمارے سلف نے کام کیا ہے. ابو اسد دولی نے جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا اعراب لگائے، کتنی آسانی ہو گئی اس زمانے سے آج تک ہمیں پڑھنے میں. اگر قرآن بغیر زیر زبر کے ہوگا تو ہم پڑھ پائیں گے آسانی سے؟ بہت دشواری ہوگی. تو یہ سب کام بدعت نہیں ہے بلکہ آسانی اور سہولت کے لیے ہے، اور انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے. بدعت کیا ہے کہ اس عمل کا دین میں ثبوت نہیں ہوتا ہے اور نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. اس کو محدثین اور فقہا نے لوگوں کی سہولت کی خاطر صرف ترتیب دیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں پیش کیا ہے. توحید کی کتاب، کتاب التوحید، اس کے لکھنے والے، اس کے مصنف اس کتاب کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مشہور عالم تھے، اور اسی زمانے میں معمولی سے وقفے سے ہندوستان میں ایک بڑے مشہور عالم شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی کتاب التوحید اور شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان، یہ دو کتابیں توحید کے بارے میں بڑی مشہور ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور دھیرے دھیرے بولو یا ایسے اسپیڈ صحیح ہے؟ صحیح. ریاض کے پاس ایک جگہ ہے اوائنا، ملا ہوا ریاض سے، وہاں پر پیدا ہوئے، اور سعودی عرب میں، پہلے سعودی عرب نام نہیں تھا، خلیج یا جزیرہ عرب جو بھی نام، لیکن جب وہاں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو کافی پریشانیاں ہوئی، کیونکہ جگہ جگہ پکی قبریں تھیں. مدینے میں جگہ جگہ پکی قبریں. درعیہ ریاض سے ملا ہوا ایک شہر ہے، وہاں پر زید بن خطاب کا قبہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی کا. تو انہوں نے جب دعوت کا کام کیا تو پکی قبروں کو توڑنا شروع کیا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، تو حدیث میں منع کیا گیا. امیر جو تھے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس آئے تھے
یہ بھی ایک چیز جان لی. عورت اگر دیندار اور نیک اور صالح ہے تو شوہر کو صحیح مشورہ دیتی ہے، اور بری ہے تو برے مشورے دے گی. جب محمد بن عبد الوہاب نے دعوت شروع کیا، شور ہوا، تو محمد بن سعود نے سوچا کہ ان سے ملا جائے، بات چیت کی جائے. تو بیوی سے کہا کہ میں جاؤں یا انہیں بلاؤں اپنے دربار میں. تو بیوی نے کہا نہیں، آپ جائیے. ایک عالم کی شان یہ ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں. اور گئے، ان کی دعوت کے بارے میں سنا، اور یہ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ دعوت کے بارے میں آزاد ہیں، لیکن دعوت آپ کی کامیاب ہو جائے تو ملک چھوڑ کر مت جائیے گا، ہمارے ساتھ مت چھوڑیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے. دونوں خاندان، آل سعود اور آل شیخ، دونوں ملک میں دعوت اور حکومت کا کام کرتے ہیں. ایک جگہ حریملہ ہے، ریاض سے ملا ہوا سب شہر ہے حریملہ. وہاں سے انہوں نے دعوت کا آغاز کیا. دعوت کا جب قصیم جانا ہو، ٹیکسی والے تو 2 نمبر سے لے آتے ہیں، تو حریملہ جنگل کا راستہ ادھر سے لے کے جاتے ہیں. ابھی اس بار میں جا رہا تھا، ایک بنگلہ دیشی تھا، دیکھا ادھر سے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں یہاں سے کیوں جا رہے ہوں، وہ 100 کلومیٹر دور پڑے گا. کہا وہ فلانے کے بعد اقامہ نہیں ہے، پولیس پکڑ لے گی، اس لیے ادھر سے لے جا رہے ہیں. ریاض سے جب باہر نکلیں گے تو لیفٹ میں راستہ ہے، پھر قصیم ہو کے جاتا ہے. چیک پوائنٹ وغیرہ ادھر نہیں پڑتی، مین ہائی وے جو ہے اس سے الگ ہے. وہاں سے انہوں نے دعوت کا آغاز کیا. یہ شہر آدمی موجود ہیں، لوگ موجود ہیں. اور دعوت کیا تھی کہ شرک کو مٹایا جائے. درعیہ، وینا اور حریملہ، یہ جیسے نا باندرا ہے، کنڈا ہے، دھاراوی، یہ سب شہر ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں. زید بن خطاب کا قبہ جب توڑنا ہوا تو شیخ محمد بن عبداللہ نے کہا کہ میں اسے توڑوں گا. پورے شہر کے لوگ جمع ہوئے، بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، مت توڑو، صحابی کا قبہ ہے. کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے توڑنے کا. تو انہوں نے جب اجازت لے لیا، اب ایسا بھی نہیں کہ پکی قبروں کو توڑنے کا حکم ہے تو توڑا جائے، اس کے لیے طاقت ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا نا، قاضی اور جج اس وقت تک فیصلہ نہ دے جب تک اس کے پاس فیصلہ نافذ کرنے کی قوت نہ ہو. عدالت کا جج فیصلہ دیتا ہے اور آدمی نہیں مانتا تو پولیس کے ڈنڈے سے اسے ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ وہی فیصلہ اگر اپنے گھر بیٹھ کر دیں گے، کوئی نہیں مانے گا، کیا فائدہ اس فیصلے کا؟ تو فیصلے میں یہ بھی چیز بنیادی ہے. انہوں نے جب اسے توڑنا ہوا تو اجازت لیا شہر کے ذمہ داروں سے، امیر سے، سب سے، اور پورا شہر چاروں طرف سے جمع ہو گیا کہ آج تو کوئی مصیبت آئے گی اس نجدی متوے پہ. دیکھ رہے ہیں لوگ، قبہ ٹوٹ گیا، برابر ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. تو صرف ان کے اس عمل سے اس دیار کے بہت سارے لوگوں نے شرک اور بدعت اور پکی قبروں سے توبہ کر دیا. کیونکہ جو وہم ہوتا ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پکی قبروں کو توڑا اور پورے ملک سے جہاں تک ان کی دعوت پھیلی، شرک کو ختم کیا. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب، کویت یا دبئی کے ماحول میں فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ سب عرب ہیں، لیکن دینی لحاظ سے سعودی عرب نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کو قبول کر لیا. امارات، کویت، دبئی نے سیاسی لحاظ سے تو سعودی عرب کی سیاست کو اختیار کیا کہ ہم بھی امریکہ کے حلیف ہیں، آپ بھی حلیف ہیں. جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو کسی بڑی طاقت سے اسے معاہدہ کرنا پڑتا ہے، بھائی آپ ہمارا سپورٹ کیجیے، کسی بھی بڑی طاقت سے، جو بھی طاقت ہو. لیکن دینی لحاظ سے انہوں نے شیخ کی دعوت کو نہیں قبول کیا. اس لیے جو ماحول یہاں پر ہے علم کا، دین کا، دعوت کا، وہ آپ کو گلف کے دوسرے شہروں میں نہیں ملے گا. کیونکہ جو معاہدہ کیا حکومت چلانے کا، اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی. لیکن جہاں ضرورت پڑی علماء کی، علماء گئے اور دعوت کا کام ہوا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو اپنی دعوت کا موضوع بنایا. ایک بار ہوا یہ، کئی سالوں تک توحید کا درس دیا. شاگردوں نے کہا شیخ توحید سے تو ہم نے اکتا چکے، اب کوئی اور چیپٹر لے آئیے. تو کہا ٹھیک ہے کل بتاتا ہوں. دوسرے دن جب آئے کلاس میں تو ذرا سا اداس بیٹھے تھے. شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ہے کہ
فلاں جگہ گاؤں میں ایک آدمی نے نیا مکان بنایا ہے، اس نے جناتوں کو خوش کرنے کے لیے جناتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا، بکرا ذبح کیا۔ شاگردوں نے کہا کہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ شیخ دوسرے دن جب کلاس میں آئے تو کہا کہ دیکھو کل کی خبر غلط تھی، صحیح خبر یہ ہے کہ اس نے جناتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، زناکاری کی۔ شاگردوں نے بہت غلط کام کیا، چلیے اس کو ماریں گے، قتل کریں گے، یہ ہے وہ ہے، یعنی جتنا غصہ ہو سکتا تھا اتارا۔ کلاس میں شیخ نے کہا دیکھو تم ابھی توحید میں کچے ہو، کل کی گفتگو کہ جناتوں کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کیا، وہ ایسی تھی جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مشرک ہو گیا، وہ شرک کر بیٹھا، اسلام سے چلا گیا، مرا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کی گفتگو یہ گناہ کبیرہ ہے، بھلے بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوگا، سزا پائے گا، سزا کے بعد اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو توحید جب کچی ہوتی ہے تو آدمی گناہ کبیرہ کو شرک سے بھی زیادہ بڑا سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک دینا۔ شرک کو ہم اگر نہیں پہچانیں گے تو کیسے جانیں گے کہ یہ بڑا گناہ ہے؟ اس لیے شرک کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور غیرت، سب سے اہم چیز غیرت کا وجود۔ غیرت سمجھتے ہیں نا؟ ایک آدمی کے سامنے ایک عورت بے نقاب جا رہی ہے، اس کی بہن یا بیٹی بیوی، اسے برا لگے گا، آئے گا، ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، غیرت ہے اس کے اندر۔ اور ایک آدمی ہے جس کے سامنے بیوی بیٹی بغیر نقاب کے، یعنی پارک میں گھومنا، برائیوں میں ملوث ہونا، کہتا رہے تو چلتا ہے دنیا میں، اس کی غیرت مر گئی۔ غیور کبھی برائی کو اپنے کنبے میں برداشت نہیں کرے گا، بے غیرت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معاملہ توحید کا ہے۔ اگر آپ کو غیرت ہے توحید کی تو شرک کو کبھی نہیں برداشت کریں۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک ماں بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، سیوا کرتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر کے ماں سے کہے کہ میری ماں تو فلاں ہے، تو نہیں ہے، میرا باپ فلاں ہے، اس طرح کی گفتگو کرے، ماں اسے برداشت کرے گی؟ کمزور ہے، اگر نہیں کچھ کہہ پائے گا تو دل اس کا زخمی ہوگا۔ یہ ماں اور باپ کا معاملہ اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ ایک اللہ جو بندے کو پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اب جب عبادت کی بات آئی تو بندہ اپنی پیشانی کسی اور کے دربار پہ جھکائے، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سنو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ایسا کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی صورتیں کیا ہیں؟ کیسے سمجھیں گے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ نفاق ہے؟ اسی کا نام توحید ہے۔ یہی سب چیزیں آپ کو اس کتاب میں تفصیل سے بتائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی۔ کتاب التوحید، صحیح بخاری میں بھی کتاب التوحید موجود ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید کیا کیا؟ انہوں نے توحید کے باب میں جو آیتیں اور حدیثیں انہوں نے جمع کیا ہے۔ الگ الگ محدثین نے کتاب التوحید پہ کام کیا ہے۔ اس کتاب التوحید کی 500 سے زیادہ شرحیں ہیں، 500 سے زیادہ شرحیں ہیں، اور دنیا کی 1000 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، دنیا کے مختلف زبانوں میں۔ شرح کا مطلب ایکسپلینیشن، ان کی کتاب کو ہی فردر ایکسپلین، جیسے قرآن کی شرح تفسیر بولتے ہیں، اسی طرح کتاب کو جو سمجھایا ہے، کیا بتا رہے ہیں نا اپنی زبان میں، جی۔ تو یہ سب سے مقبول ترین کتاب ہے اس چیپٹر کی، اس بات کی۔ عرب میں اس کو یاد کیا جاتا ہے، زبانی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے سیکھ لینا، اس میں کچھ ہے نہیں، صرف آیت اور حدیث ہے، اور کوئی کسی کا فلسفہ، کسی کی رائے،
کسی بڑے کا وہ خیال، وہ سب نہیں ہے، قرآن کی آیت اور حدیث۔ عرب علماء کے سامنے اس کو شاگرد یاد کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب عرب علماء کے سامنے پڑھتے تھے تو اس کو یاد کرتے ہیں، پہلے سبق سناتے پھر کلاس ہوتی تھی۔ اور جو لوگ نہیں یاد کرتے تھے وہاں کیٹیگری ہوتی ہے، آگے جو صف لگے گی یاد کرنے والوں، پیچھے سننے والوں، اس کے پیچھے کبھی آنے والوں کی کبھی نہ آنے والوں۔ محنت جب کی جاتی ہے کسی چیز پر، ایک نسل محنت کرے گی تو دوسری تیسری نسل تک اس کا فائدہ پہنچے گا۔ دین کا علم ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے اور جیسے مان لیجیے کہ اس ٹیپ، اس میں کم سے کم کچھ نہیں تو جتنی تفسیریں جتنی حدیثیں ہیں سب، یعنی 20,000 کتابیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس یہ ٹیپ ہے تو آپ 20,000 کتاب کا علم بھی جانیں۔ علم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا ہے۔ تو علم کو سیکھنا پڑے گا، اور جہاں تک ہو ہم لوگ اس میں کوشش کریں گے کہ کچھ آیتیں مقرر کر دیں جو مین پیٹنٹ آیتیں ہیں توحید کے بارے میں، اور کچھ پیٹنٹ حدیثیں اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کے ذمے لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم جب کتاب ختم کریں تو 10-20 آیتیں 10-20 حدیثیں توحید کے چیپٹر پہ آپ کو زبانی عربی میں آیت اور حدیث یاد ہو، پھر اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ، اور مزید تفصیل کی بات آئے گی تو پھر کتاب آپ کے پاس رہے گی، دیکھ لیجیے گا، تب تو فائدہ ہے۔ جو یاد کر لیں گے وہی فائدہ ہے۔ اب اگر کوئی جیسے آپ نہ یاد کر پائیں تو ایسا نہیں کہ زبردستی، کیونکہ ہر آدمی کا ذوق اور عمر الگ الگ ہوتی ہے، لیکن کوشش کی جائے۔ اور دین کے علم اور قرآن کی خوبی اللہ نے دیا کہ کسی بھی عمر میں یاد کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کتاب التوحید، جب کتاب کا لفظ آئے گا، کتاب، تو کتاب کے لفظ سے فوراً ہمارا دماغ قلم کی طرف جائے گا، اس لیے کہ قلم کے بغیر کتاب نہیں تیار ہو سکتی۔ قلم کے بغیر کوئی کتاب تیار نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا، کسے پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے۔ کوئی پوچھے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی، کوئی کہے گا آسمان، کوئی کہے گا زمین، سورج، چاند، ستارے، الگ الگ لوگ فلسفہ بیان کریں گے، نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، فقال له اکتب، تو اس قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اکتب مقادیر السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تقدیر لکھو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک کی چیزوں کو لکھو۔ یہ قلم کا استعمال، قلم بہت قیمتی چیز ہے۔ اور کتاب قلم کے بغیر نہیں تیار ہو سکتی۔ قلم کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ قلم جو ہم سنتے ہیں 5 قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں کس بات کا حکم دیا؟ اقرا، پڑھنے کا حکم دیا ہے، لکھنے کا نہیں۔ پہلے آرڈر ہے پڑھنے کا، لیکن اسی آیت میں ہے الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سیکھا، اس لیے کہ قلم کے ذریعے لکھا ہوا سیکھا ہوا علم وہ موجود رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ 5 قسموں میں پہلی قسم قلم کی، کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو کہا لکھ، تو اس نے آسمان و زمین کی تقدیر لکھا، یہ پہلا استعمال قلم کا ہوا۔ دوسری قسم قلم کی، اللہ رب العالمین جب مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو اسی وقت، حدیث میں ہے نا کہ جب کسی کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے، پیدا کرنا ہوتا ہے، تو ایک فرشتے کو 4 باتیں دے کر کے بھیجتا ہے، اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل، اس کے بارے میں کہ شقی ام سعید، روح پھونکنے سے پہلے فرشتہ اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے کتنا زندہ رہے گا، اس کا عمل، اور خود اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ قلم کا دوسرا استعمال، یعنی یہ ایسا استعمال ہے کہ ختم نہیں ہونے والا ہے قلم کا۔
اور اس کے بعد قلم کی جو تیسری قسم ہے کہ سال بھر کی جو تقدیر ہوتی ہے اللہ لیلۃ القدر میں فرشتے کو بھیجتا ہے اور سال بھر کے اعمال اور سال بھر کی روزی اور ساری چیزوں کو لکھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ 15ویں شعبان ہے، شب برات، حالانکہ درست نہیں ہے، اصل وہ لیلۃ القدر ہے. قلم کی چوتھی قسم، ہر آدمی کے پاس اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 فرشتے ہیں، بندہ جو کچھ کرتا ہے جانتے ہیں، اور اچھا ہو یا برا سب لکھ لیتے ہیں، سارا ریکارڈ تیار کر دیتے ہیں. اور قیامت جب آئے گی تو بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نام عمل پر تیرے بارے میں جو ریکارڈ لکھا ہے اس کو پڑھ. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کتاب کے لیے تیرا یہ ریکارڈ کافی. تو یہ قلم کی چوتھی قسم ہوئی. 5ویں قسم قلم کی کہ اللہ نے اس کے بعد قلم دنیا میں بندے کے حوالے کر دیا. اب بندہ چاہے تو گانا لکھے، چاہے قرآن لکھے، چاہے دین کی بات لکھے. اگر کوئی بندہ بھلائی کی بات، مثلاً یہ ہے کتاب التوحید، یہ امام محمد بن عبد الوہاب نے اس کو 12ویں صدی میں اس کتاب کو لکھا ہے. اور ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی، سورت گجرات کا ایک علاقہ ہے نا شہر، وہاں کے رہنے والے بہت بڑے ادیب تھے ایک ہندوستان میں، جامعہ رحمانیہ دلی کے استاد، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اب یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں، یہ لوگ دنیا میں نہیں، لیکن ان کے قلم کے ذریعے جو خدمت انجام ہوئی اس کا اجر مل رہا ہے کہ نہیں؟ قیامت تک اجر ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ قلم سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا اور چلے گئے دنیا سے. 90,000 لوگوں نے تو خود ان سے بخاری کو پڑھا تھا. بخاری کے شاگرد جنہوں نے ان سے کتاب کو پڑھا تھا زندگی میں ان کی وہ 90,000. آج دنیا کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے ملین لوگ بخاری کو پڑھتے ہیں. امام بخاری نے اپنے قلم کا صحیح استعمال کیا، کتنا اجر ان کو ملے گا؟ اس کا کیا ہوگا کہ جو ایک آدمی فلم دنیا میں گانا لکھتا ہے اور اس کا گانا دھوم سے دنیا بھر میں بجایا جاتا ہے، اس کے قلم کا کتنا وبال اس کے اوپر ہوگا، کتنا وبال ہوگا سوچیے. تو بندے کو اللہ نے قلم دے دیا، بندے مجھے جو استعمال کرنا تھا، تقدیر لکھنا تھا، تیری روزی لکھنا تھا، فرشتوں کے حوالے کرنا تھا، سب کچھ میں نے کر دیا. اب دنیا میں جا رہا یہ قلم تیرے ہاتھ میں، جیسا استعمال ہوگا واپسی پہ ویسا ہی میرے پاس بدلہ ملے گا. تو کتاب التوحید کے باب میں چیز ہے کہ جب کتاب ہے تو وہی قلم کا تصور جائے گا. اس لیے کہ علامہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور قلم کے ذریعے ہی کتاب تیار ہوتی ہے. تو یہ ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب، اور توحید سے متعلق آیات، احادیث، ابواب یا باتیں اس کتاب میں بیان کی جائے گی. توحید کا معنی مطلب تو آپ سمجھ گئے. توحید اللہ رب العالمین کی کو عبادت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں ایک جاننا. ہمارے ہندوستان میں توحید کی دعوت دی جاتی ہے مگر صرف ایک توحید ہے. وہ کون سی توحید ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا، بس. اللہ رب ہے، ہم کہاں کسی کو رب مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ ہے. اتنا تو مشرک بھی مانتا ہے. یہ توحید یعنی اللہ کو رب ماننا، صرف اللہ کو ہی رب مان لینا، یہ توحید جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اتنی توحید تو مکہ کے مشرکین کے پاس بھی تھی. لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیارے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا. سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین سے کہ آسمان زمین کا خالق کون ہے؟ جواب انہی کا ہے کہ اللہ نے. موحد ہوئے کہ نہیں؟ اس کے باوجود وہ جہنمی ہے. کیوں جہنمی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ توحید میں اور کوئی عمل ہے جس کو کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی.
یعنی اللہ کو رب ماننا، خالق ماننا، رازق ماننا، یہ توحید ہے. مگر صرف اتنی ہی توحید جنت پانے کے لیے کافی نہیں ہے. کافی کیا ہے؟ ضروری کیا چیز ہے؟ اللہ کو معبود حقیقی ماننا، یعنی اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا. عبادت صرف اللہ کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے. سوال ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ عبادت عبادت ہم لوگ سنتے آئے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، عبادت کہتے ہیں عربی میں، اس کی تعریف لکھ لیجئے تو پھر آپ یاد بھی کر لیجئے عربی میں، اردو اور انگلش میں ترجمہ کرتے رہیے. اسم جامع، عبادت کی تعریف لکھیے. اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا، لکل ما یحب اللہ ویرضا. اسم جامع، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا. کیا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا بورڈ جو ہے نا، یہ تو اس طرح کی چیزیں لکھ دی جائیں گی، آپ کو آسانی ہے، کیونکہ ہے نا، ہے لے لیجیے، ہے تو اس کے پین ہے تو آسانی رہے گی، کیونکہ کلاس میں یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ہم لوگ جبیل میں سعودیہ میں پڑھاتے تھے، ہم لوگ کو بلیک بورڈ استعمال کرنا بھی منع تھا. اگر بلیک بورڈ استعمال کیے تو آپ کو وارننگ لیٹر مل جائے گا. کیا کرنا ہے؟ لیکچر کو تیار کیجئے کمپیوٹر پہ، پھر پروجیکٹر پہ آپ پڑھائیے. اور یہ پروگرام تھا کہ علماء کو ایسا بنایا جائے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں. تو ہے یہ سب چیزوں کی سلائڈ وغیرہ میرے پاس ہے، اگر وہ انتظام آپ لوگ کر سکیں تو ساری چیزیں مل جائیں گی. عربی میں ہوگا؟ نہیں، میں نے اردو میں بنایا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا، اس لیے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی چیز ہے، یہ سہولت ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی بھی نئی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ خیر کے لیے نہیں استعمال کریں گے تو شر والے شر کے لیے تو اس کو استعمال ہی کریں گے. ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے بمبئی میں کہ میں اپنے اسکول کا ایڈورٹائز، وہ جو سٹی چینل چلتا ہے نا جس میں سٹی حالات فلمیں وغیرہ سب چلتے ہیں، اسکول کا ایڈورٹائز دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں نے اس پہ غور کیا، علماء سے رابطہ بھی کیا، پھر جواب ان کو یہی دیا کہ آپ دے سکتے ہیں ایڈورٹائز، آپ اپنے اسکول کا جو بنایا ہے اسلامک اسکول دے سکتے ہیں. سٹی چینل چلتا رہے گا، آپ دے یا نہ دے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. جیسے وہاں میلے لگتے تھے، بازار اوکاز، بازار ظلم جنہ، جس میں اونٹ، گھوڑے، کشتی، عورتیں، غلام سب بکتے تھے، برائی اچھائی سب ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس بازار کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ہر جگہ فتوے سے نہیں کام چلے گا، وہ مجمع ہے، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے رکے گا نہیں. آپ کتنا اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیجیے، بس یہی حل ہے. اور اس کے علاوہ آئی کارڈ بائی کارڈ سے ہر جگہ کام نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے لیجیے. پین نہیں ہے نا؟ ہاں یہ ٹاپک پہ تیار ہے. ہاں، میں وہاں پڑھاتا تھا، تیار ہے. اب میں بمبئی میں 4 سال سے ہوں، 4 سال سے اب اس فائل کو کھولا نہیں، آج میں چیک کر لیتا ہوں. تو ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ، کچھ بھی مطلب کل نیکسٹ سنڈے کے لیے یہ تو رہے گا انشاءاللہ. ہاں، اگلے اور سنڈے میں لیپ ٹاپ بھی لے کے آتا ہوں، سلائڈ بھی لے آتا ہوں.
پروجیکٹر آپ لے آئیں تو ہاں ہم ٹھیک۔ کوشش کر لیں گے. اب تو پروجیکٹر بھی بہت آسان ہوگا نا، جب پہلے تو لاکھوں کا آتا تھا، اب تو نہیں ہم تو سستا ہوگا. جی جی میرے پاس بڑا بڑا ہاں جو سر سر زمین میں اسی کو پروجیکٹ کرا ہاں وہ تو خیر اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، ہم لوگ اس فیلڈ میں سیکھ کر کے کسی طرح سے، کیونکہ ہمارے سامنے جو پڑھنے والے لوگ تھے سعودیہ میں، وہ کمپنیوں کے جو فورمین وغیرہ یا جو انڈسٹریل کالج کے ٹیچر ہیں جو یہاں بمبئی سے دلی سے جا کے لوگ پڑھاتے ہیں، تو اس طبقے کو پڑھانا تھا تو اس کے لیے انہی کے حساب سے پڑھانا پڑتا تھا. بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے دین کو سیکھنا، تھوڑی سی محنت کرے بہت آسان ہے. ہو گیا، عبادت کی تعریف ہو گئی. ہاں بتا رہا ہوں، لکھ لیے تعریف. اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى. ہر وہ جامع کام یا عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہو. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ہو گیا. ہر وہ جامع عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہو. ہو گیا. یہ تعریف کس نے کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھ دیجیے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، یہ ان کی تعریف ہے، انہوں نے یہ تعریف بیان کی. اب کوئی آدمی کوئی کام کرے کہ میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، سوال ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ وہ عمل جب اللہ کے نبی کے فرمان میں ہوگا، سنت میں ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوگا. یعنی اللہ کو ہم اللہ کے نبی کے بغیر خوش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس میں ایک بڑا نقطہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ہمیں کرنے ہی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری اسی عبادت کو قبول کرے گا جو عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہندو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے؟ سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ صرف اسی عبادت کو قبول کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ ہے کلمے کا بڑا آسان سا جملہ، آسان سا مفہوم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اقرار کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. پچھلے ہفتہ سنڈے کو ہم لوگ پڑگا میں تھے، وہاں غیر مسلموں کا ایک پروگرام تھا. غیر مسلم 250 کی تعداد میں اس علاقے کے غیر مسلم آئے تھے، اور سب پڑھے لکھے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ دکھ رہے تھے. ڈاکٹر شعیب سید صاحب تھے، ابو زید ضمیر صاحب تھے، میں نظامت کر رہا تھا. تو ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ میں تو اچھا کام کرتا ہوں، کسی کا حق نہیں مارتا، ظلم نہیں کرتا، اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، غریبوں کی خدمت کرتا ہوں، تو کیا مجھے بھی اسلام لانے کی ضرورت ہے؟ میں تو وہی کام کرتا ہوں جو اسلام میں بتایا گیا ہے، لیکن میں اپنے دین پر ہوں، تو میں تو کافی ٹھیک کام کرتا ہوں، کیا مجھے ضرورت ہے؟ ایک سوچ، ایک سوال ہے غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ نے جو اصل انعام ہے اللہ کا جنت کو پانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی اصلی جو بینیفٹ ہے وہ بغیر اسلام میں داخل بھی آپ نہیں پائیں گے.
آپ اچھا کام کر رہے ہو، غریبوں کی سیوا کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو، بیواؤں کی مدد اور لوگوں کے ساتھ خدمت کرو، تو یہ اچھا کام اللہ کو پسند ہے، اللہ آپ کا بدلہ دنیا میں دے دے گا۔ اچھا آدمی چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اچھے کو اللہ کبھی برباد نہیں کرتا ہے، دنیا میں کرو گے اچھا دے دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں توحید نہیں ہے، شرک ہے، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں ہے، تو یہ اس کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھلے اچھا ہوگا، آخرت کے فائدے سے محروم ہو جائے گا۔ مثال شروع میں نے ابو طالب کا حوالہ دیا تھا کہ ان سے زیادہ اچھا کون کام کرے گا دنیاوی لحاظ سے، ان سے زیادہ اچھا کام کوئی کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا، پالا پوسا، شادی کیا، اس کے بعد جو ہے دعوت کا کام کیا، تو مشرکین جب حملے کرنا چاہتے تو آپ دفاع کرتے سب، لیکن خود اسلام پر نہیں تھے، تو دنیا میں آپ کو ایک مقام مل گیا ابو طالب، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو غیر مسلم اگر یہ سوال کرتا ہے تو چونکہ جنت کا مالک اللہ ہے اور یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ میری جنت کو پانے کے لیے میرے نبی کا راستہ اپنانا ضروری ہے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اللہ کے نبی کا راستہ اپنانا ضروری ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی غیر مسلم چاہے کتنا اچھا ہو، ہم اس کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتے، بھائی یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے، اب تمہیں اگر جنت چاہیے، آخرت کی آگ سے بچنا ہے، تو تمہیں یہ نہیں کرو گے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے پہنچا دینا، دعوت دے دینا، یہ چیز ہے۔ تو یہ توحید کے باب میں عبادت کی تعریف آپ نے لکھ لیا، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جو عبادت میں اگر نہیں ہیں تو وہ عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کو لکھ لیجیے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا، اصل عربی میں شرطیں ہیں، اس کو آپ شرط نہ سمجھے تو دو چیزوں کا لکھ لیجیے اپنی آسانی کے لیے، کنڈیشن لکھ لیجیے کہ ان دو کنڈیشنوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اخلاص نیت۔ نیت کا اخلاص، نیت خالص ہو۔ نمبر 2، اتباع سنت۔ اتباع سنت کا مطلب کہ آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ نیت کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اس کی نیت میں کوئی کیا جانتا ہے؟ اس لیے اللہ نے تو صاف کر دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ دیکھو یہ قربانیوں میں جو بڑے بڑے بیل اور بکرے کاٹتے ہو، اللہ کو تمہارا یہ گوشت خون یہ کچھ نہیں پہنچنا ہے۔ بکرے لائے، گوشت ہم نے کھائے، خوشیاں ہم نے منائی، اللہ کو کیا ملا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نیت ہماری کیسی ہے؟ نیت کا تقویٰ یہی اللہ کو پہنچنا ہے اور اسی لحاظ سے وہ اجر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت اتباع سنت، یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اگر بندہ مخلص ہے، نیت خالص ہے اور عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ جیسے عید میلاد کو لے لیجیے، عید میلاد بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایسا کام کرتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ ان کی ظاہری محبت کا اثر ہم سے زیادہ نظر آتا ہے، ایک معمولی سی بات پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اندر محبت ہے ظاہری، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن محبت سچی ان کی نظر آتی ہے، لیکن ان کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں، تو سچی محبت کے باوجود ان کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی نیت کا مخلص نہیں ہے، عمل تو سنت کے مطابق ہے لیکن نیت کا خالص نہیں، نماز پڑھا کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ یا زکوٰۃ دیا نام یا شہرت کے لیے، تو بھی اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں، بلکہ اس کو اتنی سزا ملتی ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جہنم پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سلگائی جائے گی۔ سب سے پہلا ادھر 3 آدمی ہوں گے۔ نمبر 1 عالم،
دین کی دعوت دے گا، خوب دین کو پھیلائے گا، تقریریں کرے گا اچھے دار. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلا کر کے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا، تو نے کیا کیا، استعمال کتنا کیا؟ تو کہے گا میں نے لوگوں میں دین کی بات کیا، دین سکھایا اور یہ کیا، اتنے لوگوں کو عالم بنایا. میں جو اس کے کارنامے گنائے گا. اللہ دلوں کو جانتا ہے. نیت کا فیصلہ اللہ کیا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. پہلا فیصلہ نیت کا اسی طرح سے ہوگا. پوچھا جائے گا تو اب یہ جواب دے گا عالم، تو اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے ایسا کام کیا کہ تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو. اس لیے ہمارے سلف اور ہمارے علماء، بہت سارے علماء چاہتے نہیں تھے کہ ان کا بہت شہرہ ہو، پوسٹر میں نام ہو، اخبار میں نام. حالانکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے علماء اتنے سادے اور اتنے اللہ والے کہ ان چیزوں کو بھی نہیں پسند کرتے تھے، اپنی تحریروں کو جمع بھی نہیں کرنے دیتے. بڑے بڑے علماء ہمارے گزر گئے اور ان کا علم آج ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، لیکن وہ اتنے اللہ والے اور ان چیزوں سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرق ہو اور ہماری نیتوں کا فرق آ جائے. یہ علماء کا ایمان و تقوی تھا. اللہ پوچھے گا تو جب جواب دیں گے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، تو اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے دنیا میں اپنے شہرت اور ناموری کے لیے ایسا کیا. فقط قیل، دنیا میں تمہیں تمغہ مل گیا، لوگ تم کو بڑا مان لی، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. دوسرا آدمی جو مالدار خوب خرچ کرے گا، مسجدیں بنائے گا، اسکول بنائے گا، دین کی راہ میں خرچ کرے گا، بیواؤں یتیموں کی کفالت اللہ کی راہ میں خرچ کیے رہے گا. اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے جو مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس کا کتنا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے خوب خرچ کیا، اس کو دیا، یہاں دیا، وہاں دیا، یہ کیا، وہ کیا. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ دنیا میں لوگ کہیں فلاں بڑا داتا ہے، دینے والا ہے، بہت دانی ہے، اور یہ شہرت کے لیے کیا، نام کے لیے. فقط قیل، دنیا میں تمہیں کہا گیا، مل گیا ایوارڈ، فرشتوں سے کہا جائے کہ اٹھا کے جہنم میں ڈال. تیسرا وہ آدمی جو مجاہد فی سبیل اللہ. سوچے کہ انسان کے پاس اس کی جان سے زیادہ کوئی قیمت ہے. اللہ کی راہ میں جان دے دے آدمی، اس سے زیادہ. اور بچا کیا ہمارے پاس؟ پوچھا جائے گا مجاہد سے کہ تجھے میں نے صحت و تندرستی دی تھی، طاقت دیا تھا، اس کا کیا استعمال کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا اور یہ کیا وہ کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید کر دیا گیا. تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے شہرت اور ناموری کے لیے ایسا کیا، دنیا میں تمہیں یہ چیز مل گئی اور اٹھا کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. بالکل ہائی کلاس کے لوگ، عالم، اللہ کے نام خرچ کرنے والا، مجاہد، جان قربان کر دینے والا، اس سے ہائی کلاس کون ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں اس سے اونچا. لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا. اور نیت اگر خالص ہے تو پھر اللہ رب العالمین نیت کے خلوص کی وجہ سے اللہ کے اتنا انعام ہے. حدیث میں کہ اگر کوئی تہجد کا پابند ہے، رات کو سو گیا کہ اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، آنکھ نہیں کھلی، سو گیا، نہیں پڑھ سکا، پھر بھی اللہ اس کو کیا انعام دے گا؟ رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب دے گا. سچی نیت ہے، عمل نہیں کر سکا، پھر بھی اسے اللہ اس عمل کا بدلہ دے دے گا. اور نیت میں فطور ہے، عمل بھی کر لیا تو وہ عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت اور اتباع سنت دو چیزیں ضروری ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری توحید کی اس کلاس کو خلوص دل کے ساتھ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سارے ساتھیوں اور بھائیوں کے لیے علم نافع سیکھنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنے کا اور دوسرے ساتھیوں تک توحید کو پہنچانے اور پھیلانے کا ذریعہ بنائے. ہمیں نیتوں کا خلوص عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ توحید کے باب میں تمہید چیپٹر 1-2 پہلے آپ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. 10-12 منٹ ہے، اس کو سوال جواب کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے. اب آپ میں سے جس کو سوال کرنا اس توحید کے تعلق